الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر دو مدنی پھول ہیں، سماعت کیجیے. بغیر اچھی نیت کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ تمام نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تربیتی نشست میں اول تا آخر بیٹھوں گا انشاءاللہ عز و جل. علم دین کی مجلس کی تعظیم کی نیت سے حتی الوسع باوضو رہوں گا اور قبلہ رو بیٹھوں گا. جہاں جہاں اللہ عز و جل کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. اور خاص خاص باتیں اپنی ڈائری میں لکھ لوں گا. نیت کر لیجئے کہ خاص خاص باتیں اپنی ڈائری میں لکھوں گا. بلا ضرورت علم دین کی مجلس سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی آپس میں فضول باتیں کروں گا انشاءاللہ عز و جل. جو کچھ بیان کیا گیا توجہ سے سن کر خود بھی اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچا کر ثواب کا حقدار بھی بنوں گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا یہ تربیتی سیشن ایک نہایت ہی اہم ترین موضوع کے حوالے سے ہے. اس موضوع کا نام آپ کی اسکرینز پر شو ہو رہا ہے کہ تعلیم و تربیت میں والدین کے کردار کی اہمیت. واقعتاً یہ موضوع، یہ عنوان اہمیت کا حامل ہے
اور والدین کا اپنے بچوں کی تعلیم میں، تربیت میں کیا کردار ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، یہ انتہائی حساس اور اہم ترین موضوع ہے، اور ہمارے لیے بحیثیت والد، والدین، سرپرست یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا اپنے بچوں کی تعلیم میں، تربیت میں کیا کردار ہونا چاہیے اور کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمارے مد نظر ہونا بہت ضروری ہے بحیثیت والد، بحیثیت سرپرست۔ تو اس نوعیت سے یہ بڑا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ تمام اسلامی بھائی یکسوئی کے ساتھ اس موضوع کو سنیے گا اور اس میں جو مواد آپ کی طرف بڑھایا جائے، شیئر کیا جائے، اس پر عمل بھی کیجیے گا اور دوسروں تک پہنچا کر ثواب کے حقدار بھی بنیے گا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین کی ایک تعداد ہے جو اس انتظار میں رہتی ہے کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، جو چاہے کرے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کی اخلاقی تربیت شروع کریں گے۔ یہ عمومی طور پر ہمارے اذہان میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ابھی بچہ تو چھوٹا ہے، 2 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، ابھی چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو اس کی اخلاقی تربیت شروع کریں گے۔ ایسے والدین کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں، کیونکہ اس کی زندگی کی ابتدائی سال بقیہ زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پائیدار عمارت مضبوط بنیاد پر ہی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ ایک اچھی عمارت اسی وقت مستحکم ہوگی جب اس کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ جو کچھ بچہ اپنے بچپن میں سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں راسخ رہتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بچے کا بچپن اس کی آنے والی زندگی کے لیے ایک مضبوط بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ساری زندگی جو بچپن میں سیکھتا ہے اس کے ذہن میں راسخ رہتا ہے، کیونکہ بچے کا دماغ مثل موم ہوتا ہے، اسے جس سانچے میں ڈھالنا چاہیے بندہ ڈھال سکتا ہے۔ جس سانچے میں ہم ڈھالنا چاہیں ہم اس سانچے میں بچے کے ذہن کو ڈھال سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، بچے کی یادداشت ایک خالی تختی کی مانند ہوتی ہے، اس پر جو لکھا جائے ساری عمر کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ بچے کا ذہن خالی کھیت کی مثل ہے، اس میں جیسا بیج بوئیں گے اسی معیار کی فصل حاصل ہوگی۔ بڑی پیاری بات ہے کہ بچے کا ذہن خالی کھیت کی مثل ہے، اس میں جیسا بیج بوئیں گے اسی معیار کی فصل آپ حاصل کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسے بچپن ہی سے سلام کرنے میں پہل کرنے کی عادت ڈالی جائے تو وہ عمر بھر اس عادت کو نہیں چھوڑتا۔ بچوں کو شروع سے یہ بتایا جائے کہ بیٹا آپ نے سلام میں پہل کرنی ہے، وہ ساری زندگی سلام میں پہل کرے گا۔ اگر اسے سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے تو وہ ساری عمر جھوٹ سے بیزار رہے گا۔ اگر اسے سنت کے مطابق کھانے، پینے، بیٹھنے، جوتا پہننے، لباس پہننے، سر پر امامہ باندھنے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کا عادی بنایا جائے
تو وہ نہ صرف خود ان پاکیزہ عادات کو اپنائے رکھتا ہے، بلکہ اس کا یہ مدنی اوصاف اس کی صحبت میں رہنے والے دیگر بچوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ جب سنتوں کے مطابق سیکھتا ہے، کھانا پینا، سر پر امامہ سجانا، بیٹھنا، جوتا پہننا، بالوں میں کنگھی کرنا، اور پھر سیکھنے کے بعد ان کا عادی بن جاتا ہے، تو پھر اس کا اثر صرف بچے کی حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ بچے کے ارد گرد رہنے والے افراد بھی اس سے مستفیض ہوتے ہیں، ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی صحبت میں رہنے والے لوگوں میں اس بچے کی یہ صفات منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سوچئے کہ والدین کی کتنی زیادہ بچے کی تعلیم و تربیت میں کردار کی اہمیت ہے۔ اگر بچپن ہی سے اس کی بنیاد کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر وہ زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے سنتوں کا عادی ہوگا، نمازوں کا پابند ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ پیارے مدنی منوں، کو یہ اوصاف، یہ اخلاق سکھائیے، اپنے بچوں کو، پیارے پیارے بچوں کو، پیارے پیارے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو بچپن ہی سے یہ اخلاق سکھائیے، انشاءاللہ آگے چل کر اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، تربیت کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ تربیت کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ بچے کی تربیت پر والدین کے اخلاق و عادات بہت اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ بچے کی تربیت میں سب سے اہم کردار والدین ادا کرتے ہیں۔ والدین ہی تربیت کر کے بچے کو کامیاب اور با اخلاق انسان بناتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر تربیت درست نہ ہوئی یا تربیت سے غفلت کے مرتکب ہوئے تو اس طرح بچے کے اخلاق میں کمی آ سکتی ہے، بچے کی تربیت میں کمی آ سکتی ہے، اور معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اسلامی خطوط پر تربیت اولاد کا خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب اس کے والدین اور گھر کے دیگر افراد قدر کفایت علم دین کے حامل ہوں، بلکہ اس پر عامل بھی ہوں، صرف علم دین کے حامل نہ ہوں بلکہ اس پر عامل بھی ہوں، کیونکہ جس کی اپنی نماز درست نہیں وہ کسی کو درست نماز پڑھنا کیسے سکھائے گا؟ جو خود کھانے پینے، لباس پہننے اور دیگر کاموں کو سنت کے مطابق کرنے کا عادی نہیں، وہ اپنی اولاد کو سنتوں کا عامل کس طرح بنائے گا؟ جو خود روزے وغیرہ کے مسائل نہیں جانتا وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا؟ اسی طرح اور بھی دیگر مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تربیت کرنے والوں کے قول و فعل میں پایا جانے والا تضاد بھی بچے کے ننھے سے ذہن کے لیے بے حد باعث تشویش ہوگا کہ اگر تربیت کرنے والے کے قول میں اس کے فعل میں تضاد ہوگا، اس کا کہنا کچھ ہوگا، اس کا عمل کرنا کچھ ہوگا، تو بچے کے لیے یہ بھی کافی حد تک باعث تشویش ہوگا کہ ایک کام یہ خود تو کرتے ہیں، مثلا جھوٹ بولتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، مگر مجھے منع کرتے ہیں۔ بچہ سوچے گا کہ میرے والدین، میرے سرپرست مجھے سچ بولنے کی تلقین کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا لڑنا نہیں، اور خود لڑتے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے بڑوں کی کوئی نصیحت اس بچے کے دل میں اثر نہیں کرے گی، اس کے دل میں گھر نہیں کر سکے گی۔ الغرض تربیت اولاد کے لیے والدین کا اپنا کردار بھی مثالی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ والدین کے اپنے اعمال جو ہیں وہ ان کا بچوں پر کافی اثر ہوتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ گھریلو ماحول کا بھی بچوں کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر گھر والے نیک سیرت، شریف اور خوش اخلاق ہوں گے تو ان کے زیر سایہ پلنے والے بچے بھی حسن اخلاق کے پیکر اور کردار کے غازی ہوں گے۔ اس کے برعکس شرابی، عیاش اور گالم گلوچ کرنے والوں کے گھر میں پرورش پانے والا بچہ ان کے ناپاک اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ الغرض بچوں کی تربیت صرف پڑھانے پر موقوف نہیں ہوتی کہ بچوں کو پڑھا دیا، یہ تربیت اس حد تک موقوف نہیں ہے، بلکہ مختلف رویوں، باتوں اور باہمی تعلقات سے بھی بچوں کی ذہنی تربیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے والدین کا اپنے اعمال جو ہیں، والدین کے اپنے اعمال جو ہیں وہ بچوں پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا تربیت کرنے والوں کا قول اور فعل ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح تربیت کا آغاز کب سے کیا جائے؟ محترم اسلامی بھائیوں، بچپن ہی سے اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہہ کر ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، بچوں کو شرارتوں اور غلط عادتوں سے نہیں روکتے۔ وہ لوگ در حقیقت بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے برے اخلاق اور گندی عادات پر روتے اور کٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بھی کہ بچپن میں جو اچھی بری عادتیں بچوں میں پختہ ہو جاتی ہیں وہ عمر بھر نہیں چھوٹتی۔ اس لیے والدین پر لازمی ہے کہ وہ بچوں کو بچپن ہی میں اچھی عادتیں سکھائیں اور بری عادتوں سے بچائیں۔ چھوٹے بچوں کی زندگی کے ابتدائی سال بقیہ زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بچے جو کچھ ذہن بچپن میں سیکھتے ہیں وہ زندگی بھر ان کے دل دماغ میں راسخ رہتا ہے۔ لہذا بچوں کو شروع سے ہی اچھی عادات اخلاق کا عادی بنایا جائے۔ بچوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت پیدا کرنا والدین کا شرعی فریضہ ہے۔ والدین کا شرعی فریضہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، یعنی اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ بچوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت پیدا کرنے کے لیے درج ذیل مؤثر طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ وہ درج ذیل طریقے آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہیں۔ وہ طریقے یہ ہیں کہ بچوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، ادب اور عزت و توقیر کی ترغیب دیں۔ آپ بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو حضور کے احترام، ادب اور عزت و توقیر کی ترغیب دیں۔ بچوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائیں۔ بچوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کے واقعات سنائے جائیں۔ بچوں کو والدین جیسا بنانا چاہتے ہیں، جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے والدین کو یہ پوائنٹس یاد رکھنے چاہیے۔ آپ بچوں کو جیسا بنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ محض کہہ کر، نصیحت کر کے نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ کو وہ بن کر دکھانا پڑے گا۔ اچھا بنانا چاہتے ہیں تو محض نصیحت سے، محض قول سے نہیں، بلکہ آپ کو اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہوگا، عمل سے کر کے دکھانا بھی ہوگا۔ شریعت کے مطابق بچوں کی تربیت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے
حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، بچوں کی تربیت اہم اور تاکیدی امور میں سے ہے۔ بچہ والدین کے پاس امانت ہے، اس کا پاک دل ایک ایسا جوہر نایاب ہے جو ہر نقش و صورت سے خالی ہے، لہذا وہ ہر نقش کو قبول کرنے والا اور جس طرف اسے مائل کیا جائے اس کی طرف مائل ہو جانے والا ہے۔ اگر اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے، اس کی تعلیم و تربیت کی جائے تو اسی پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جس کے باعث وہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں اس کے والدین، اساتذہ اور تربیت کرنے والے سب شریک ہوں گے۔ جب اچھی تربیت ہوگی، بچہ نیک کام کرے گا تو جو تربیت اچھی کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ والدین اچھی تربیت کریں گے، والدین کو ثواب ملے گا۔ سرپرست اچھی تربیت کریں گے، سرپرستوں کو ثواب ملے گا۔ اس کے اساتذہ کرام اچھی تربیت کریں گے، اس کے نیک اعمال کا ثواب اساتذہ کرام کو ملے گا۔ دوسرا اہم ترین پوائنٹ پیارے اسلامی بھائیوں، بچوں کی تربیت کے لیے یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ مثلا بچوں کو موبائل سے دور رکھنا ہے تو ان کے سامنے آپ موبائل استعمال نہیں کریں گے۔ ٹی وی دیکھنے سے بچانا ہے تو والدین بچوں کے سامنے ٹی وی نہ دیکھیں، یا اسلامی ماحول بنانے کے لیے مدنی چینل دیکھیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چھڑی گیلی ہو تو جس طرف موڑنا چاہیں مڑ جائے گی۔ ابھی ان بچوں کی تربیت کا وقت ہے، اگر ابھی تربیت نہ کی تو یاد رکھیے بڑے ہونے پر تربیت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تربیت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب وہ پیٹ میں ہوتا ہے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کو غنیمت جانیے۔ یہ مت دیکھیے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے تو اس کی تربیت اپنے اعمال کے ذریعے سے کریے، کیونکہ بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم ترین بات، ایک اہم ترین پوائنٹ، سونے سے پہلے بچوں کو معجزات سنائیے تاکہ ان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین پوائنٹ وہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ نماز کا عادی بنانے کے لیے اپنے بچوں کو مائیں اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں۔ کچھ بڑے ہو جائیں تو بچوں کو مسجد بھیجیں اور بچیوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھوائیے۔ یہ اہم ترین مدنی پھول ہے کہ نماز کا عادی بنانا ہے۔ چھوٹے ہیں بچے تو ان کو اپنے ساتھ مائیں نماز پڑھائیں، بڑے ہو جائیں بچوں کو مسجد میں بھیجیں اور بچیوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں۔ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے تو پھر اس پر بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس پر اس کی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی برا کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور مناسب انداز میں اس کی ڈانٹ ڈپٹ کریں تاکہ وہ آئندہ اس کام سے باز رہے۔ مثلا بچے نے کسی کو مارا یا گالی دی یا اسکول میں دوسرے بچے کی کوئی چیز چرا لی تو والدین کو چاہیے کہ وہ سختی سے اس کا نوٹس لیں تاکہ بچہ آئندہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ مثلا جھوٹ بولنا بری عادت ہے کہ جسے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے جھوٹ کو نہایت ہی گھنونا فعل بلکہ برائی کی جڑ قرار دیا ہے۔ ہر برائی کی جڑ اسلام نے جھوٹ کو قرار دیا ہے اور ہر حال میں اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ بچے میں جھوٹ بولنے کی عادت کی ذمہ داری بڑی حد تک والدین اور دیگر اہل خانہ پر عائد ہوتی ہے، اور یہ عادت چھڑانے کی ذمہ داری بھی والدین اور گھر کے باقی افراد پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے
کہ گھر کا ماحول جھوٹ سے پاک رکھا جائے، بڑوں کی کسی بات یا کسی عمل میں جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو۔ اگر جھوٹ کا شائبہ ہوگا تو بچے کو ایک انسپائریشن ملے گی، ایک ماحول ملے گا، وہ بھی جھوٹ بولنا سیکھے گا۔ اب وہ جھوٹ بولنے پر بچے جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بلوانے پر کئی اسباب ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو ان اسباب میں سے یہ اسباب بھی ہیں کہ جو بچوں کو جھوٹ بولنے پر ابھارتے ہیں، مثلاً بعض اوقات بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، اکثر ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ بھی کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بچے سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ سزا کے خوف سے اپنی غلطی ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے، یا کوئی ایسا جھوٹ تراش لیتا ہے جس پر سامنے والے شخص کو یقین آ جاتا ہے۔ اس طرح گھر میں کسی شخص کو باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی عادت ہو تو بچہ اس کا بھی اثر قبول کرتا ہے، یہ بھی ایک جھوٹ بلوانے کا سبب ہے، اور دوسروں کے سامنے ایسی مبالغہ امیزی سے کام لے گا جو صاف جھوٹ پر مبنی ہو۔ یوں بچوں کی تربیت کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہوگی، تو وہ جھوٹ بول بول کر بچے کا حوصلہ بڑھے گا، اور کبھی کبھار جھوٹ کی کلائی کھل جائے تو وہ جھوٹ بولنے میں اتنی مہارت حاصل کر چکا ہوگا کہ زیادہ فراست اور دور اندیشی سے کام لینے لگے گا۔ اگر جھوٹ کی پول بھی کھل جائے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ دور اندیشی سے کام لے گا، اس جھوٹ کو بھی کسی نہ کسی جھوٹ کے ذریعے سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اسلام میں سب سے بری خصلت جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جھوٹ کی قباحت و مذمت کی گئی ہے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے مصلحتاً یا مذاقاً جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بچوں کے ساتھ مصلحتاً یا مذاقاً جھوٹ نہ بولا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی پڑوسن کوئی چیز مانگنے آتی ہے اور بچوں کی والدہ اسے وہ چیز نہیں دینا چاہتی، یہ جھوٹ بلوانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ اس کی معقول وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن صاف انکار کرنے کے بجائے وہ چیز کہیں چھپا دیتی ہے، بچے کی ماں وہ چیز کہیں چھپا دیتی ہے اور پڑوسن سے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے کہ یہ چیز تو ہمارے گھر میں موجود نہیں۔ اب بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کی جھوٹی بات پر آسانی سے یقین آ جاتا ہے تو وہ بھی بعض اوقات مشکلات اور مسائل کا حل جھوٹ بولنے میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مثلاً کسی دن وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تو وہ جھوٹا بہانہ تراش لیتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، یا کسی اور تکلیف کا کہہ دیتا ہے۔ پھر یہاں سے بچے کو جھوٹ بلوانے کے اسباب مہیا ہوتے ہیں ان اعمال سے، ان افعال سے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے قول، ہمارے فعل، جب ہم اس کیفیت پر ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہمارے قول اور فعل ایک جیسے ہونے چاہیے، اور اگر اس کیفیت میں نہیں بھی ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کرنی، پھر بھی ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور جھوٹ بلوانے کے اسباب میں سے یہ سبب بھی ہے، گھر میں ایک دوسرے جرم کو چھپانے کے لیے بھی بچوں کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے جرم کو چھپانے کے لیے بسا اوقات گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بچہ اپنے ساتھیوں کے جرم چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے سخت سزا اور لالچ کی وجہ سے بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں، غیر محسوس انداز سے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، غیر محسوس انداز سے بچوں کے اندر بہت سی اچھی اور بری عادات جنم لیتی ہیں۔ بچے کے ارد گرد کا ماحول اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر صحیح عقائد، تصورات، نیک اور صالح سیرت و کردار کے حامل افراد سے بچے کا میل جول ہے تو اس میں پاکیزہ صفات پروان چڑھتی ہیں، جن کا ذہنی اور نفسیاتی اثر بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بچہ اپنے بڑوں کو سچ بولتے، نماز پڑھتے، برائی سے بچتے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں پاکیزہ خیال آتے ہیں، نیک
عادات اور حسن سلوک کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر بچے کے ارد گرد فاسد افکار و عقائد رکھنے والے اور بری عادات و اطوار کے حامل افراد رہتے ہوں تو ماحول کی اخلاقی گراوٹ بچے کو متاثر کرتی ہے، اس کے اندر بری عادات پنپنے لگتی ہیں، اور پھر یہ بری عادات و اطوار نہ صرف اس کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ اسے مہلک روحانی امراض میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات ماں محض کسی چیز سے منع کرنے یا سلام کرنے کے لیے بچے کو چڑیل، جن، دیو اور بھوت جیسی خوفناک چیزوں کے نام سے ڈرا کر زبردستی سلا دیتی ہے، مگر اسے احساس نہیں ہوتا کہ بچہ خوف سے سہم گیا اور بچے کے اندر جرأت و دلیری کے بجائے خوف و دہشت کے اثرات قوی ہو گئے۔ اس بنا پر بچہ مستقبل میں مختلف قسم کی چیزوں سے خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے بچوں کو بہادر بنائیے، کم سنی میں ہی بہادر بنائیے، خوف ان کے دلوں میں مت پیدا کیجیے۔ کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے کہ بچہ اپنی والدہ کو کسی بھی چیز سے ڈرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خود بھی اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ کہہ کر لحاف میں منہ چھپا لیتی ہے وہ بلی آ گئی، وہ جن آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ خوف کا یہ مظاہرہ بھی بچے کے دل و دماغ پر ایک تأثر قائم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے بچوں کو خوف ان کے دلوں پر اور ان کے دماغ پر اثر انداز نہیں ہونے دینا، بلکہ ہم نے بچوں کو شروع سے ہی بہادر بنانا ہے۔ ماں کا ایسا ناقص عمل بچے کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ بچپن میں بچے کے دل میں اگر خوف کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ معمولی حادثات سے بھی ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ ہم نے بچوں کی ہمت کو، حوصلے کو بٹھانا نہیں ہے بلکہ ان کے حوصلوں کو بڑھانا ہے کہ وہ زندگی کے امتحانات میں ڈگمگائے نہیں بلکہ حوصلہ اور ثابت قدم رہیں۔ بچے کو کم سنی میں ہی دلیر بنانے کے لیے ماں کو چاہیے کہ وہ بے خوفی کی بہترین مثال پیش کرے اور اس سے یہ ذہن نشین کروائے کہ نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بچوں کے ذہن میں یہ ڈالیے کہ نفع و نقصان کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ذات ہے نفع و نقصان پہنچانے والی، اس کے علاوہ تمام چیزیں بے بس ہیں۔ اس سے بچہ بہادر اور باہمت بن جاتا ہے اور ایسے ہی آئندہ زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اب یہ نیت کرنی ہے، یہ کوشش کرنی ہے اس سیشن کو لینے کے بعد کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کرنی ہے، ان کو اچھے اخلاق کا عادی بنانا ہے، اچھے اخلاق کا پیکر بنانا ہے، ان کے ارد گرد ایسا ماحول بنانا ہے کہ جس ماحول کی وجہ سے وہ اچھے اخلاق کے پیکر بن جائیں اور بری عادات سے دور ہو جائیں، بری عادات سے بچ جائیں اور نمازوں کے پابند بن جائیں، آپ کی اطاعت گزار بن جائیں، بہادر بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔